بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام یا الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کم عمری یا کم سنی کی شادی کے تعلق سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے. چونکہ اس کا تعلق مسلم پرسنل لاء سے ہے، اس لیے اس اعتراض کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. معاشرے میں عمر کے لحاظ سے شادی کرنے اور کرانے کے دو طریقے رائج ہیں. نمبر 1، پیدائش کے بعد سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے تک شادی کرا دی جائے. نمبر 2، بالغ کے بعد شادی کی جائے. اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں نابالغی میں نکاح کرنا صرف جائز ہے، گنجائش ہے، فرض، واجب یا مستحب یا سنت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کم سنی اور نابالغی کے نکاح کو بہتر قرار دیا گیا ہو. نابالغی کی حالت میں اگرچہ قرآن کریم میں ترغیب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. دراصل قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. سورہ طلاق آیت نمبر 4. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اس آیت کریمہ میں مطلقہ عورت کی عدت کا بیان ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن کو حیض نہیں آتا ہے اس کی بھی یہی عدت ہے، یعنی 3 مہینہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نابالغی میں نکاح درست ہے، تبھی اس کی طلاق ہو سکتی ہے، اور تبھی جا کر وہ عورت عدت میں بیٹھے گی، عدت گزارے گی. کیونکہ بغیر نکاح کے طلاق نہیں ہو سکتی، اور بغیر طلاق کے عدت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نابالغی میں نکاح کرنے کی گنجائش ہے. قرآن کریم کے علاوہ مختلف حدیثیں بھی نابالغی کے نکاح کو جائز بتلاتی ہیں. حضرت حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نکاح کرا دے اور وہ اس پر راضی نہ ہو تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. البتہ اگر اس کا بیٹا نابالغ ہے تو پھر نکاح درست ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغی میں اگر اس کے ابا نے یا اس کے ولی نے نکاح کرا دیا تو یہ نکاح درست ہے اور جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال و افعال کو بھی شریعت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے. چنانچہ صحابہ کے عمل سے نابالغی میں نکاح کا ثبوت ملتا ہے. شمس الائمہ ابو بکر السرخسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت قدامہ ابن مظعون نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے ان کی پیدائشی کے دن نکاح کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر میری موت ہو جائے تو یہ میری بہترین وارث ہے، اور اگر موت نہ ہو تو یہ زبیر کی بیٹی اور میری بیوی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا تھا. اسی طرح حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بھانجے سے کرا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں نابالغ تھے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور آثار صحابہ کے بعد چوتھی اہم دلیل مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے. علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن اہل علم کی رائے ہم تک پہنچی ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باپ اپنی نابالغہ کنواری لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ساتھ دیگر مذاہب نے بھی اس کی اجازت دی ہے. ہندو مذہب کی منوسمرتی میں ہے کہ 30 سال کا مرد 12 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. اسی طرح 24 سال کے لڑکے کی شادی 8 سال کی لڑکی سے ہو سکتی ہے. مہابھارت میں ہے کہ 30 سالہ مرد کی شادی 10 سال کی لڑکی سے اور 21 سال کے لڑکی کی شادی 7 سال کی لڑکی سے ہونا ممکن ہے. مہابھارت میں اس کا ثبوت ملتا ہے. بابا قوم گاندھی جی نے 13 سال کی عمر میں 14 سالہ کستور بائی سے شادی کی تھی.
آئین ہند کے مرتب بابا امبیڈکر صاحب نے 15 سال کی عمر میں 9 سالہ راما بائی سے نکاح کر لیا تھا۔ ہندوستان کے اولین صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے صرف 12 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی۔ راجستھان، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور ہریانہ وغیرہ کے علاقے میں ہندو سماج میں کم سنی میں نکاح کا رواج پایا جاتا ہے اور ان کا تناسب مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مثلا 2011 کے ایک سرکاری سروے کے مطابق 10 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کا تناسب ہندوؤں اور مسلمانوں میں اس طرح ہے کہ ہندو لڑکے 3.56%، مسلم لڑکے 0.49%، ہندو لڑکیاں 6.65%، مسلمان لڑکیاں 0.88%۔ اسی طرح دیہی علاقوں میں اس کا تناسب کچھ اس طرح ہے کہ ہندو لڑکیاں 5034 فی لاکھ اور مسلم لڑکیاں صرف 262، ہندو لڑکے 2393 فی لاکھ جبکہ مسلمان لڑکے صرف 534 فی لاکھ ہیں۔ شہری علاقے میں اس کا تناسب اور فیصد اس طرح ہے کہ ہندو لڑکیاں 1616 فی لاکھ جبکہ مسلمان لڑکیاں صرف 339 فی لاکھ ہیں۔ ہندو لڑکے 1167 فی لاکھ ہیں جبکہ مسلمان لڑکے 229 فی لاکھ ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں میں اس کا تناسب کس قدر کم ہے، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں اس کا تناسب کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان میں اب بھی اخاتیج کے موقع پر ہزاروں دودھ پیتے بچیوں کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہندو مذہب میں نکاح کے معاملے میں لڑکی کی رضامندی کو بہت کم اہمیت حاصل ہے اور ان پر رشتہ تھوپ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی اور باپ فاسق ہے اور انہوں نے کسی لالچ میں اس طرح کا نکاح کرا دیا تو ایسی صورت میں اس لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے، یعنی بالغ ہوتے ہی باپ لڑکی چاہے تو اس نکاح کو رد بھی کر سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کم سنی کی شادی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی ہے اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ اس پر عمل ہندوؤں کے یہاں ہے۔ پس اسلام کے اس مسئلے پر اعتراض کرنا اور مسلمانوں کو بدنام کرنا درست نہیں ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين